السلام علیکم جی. پاکستان کے وزیر اعظم آج گوادر جا رہے ہیں اور وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے دوسرے حصے کا افتتاح کر رہے ہیں. اور پیزا والے جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلا جو اسپیشل زون تھا وہ 600 ایکڑ کا تھا شاید، اور یہ جو فیز 2 کا افتتاح کر رہے ہیں وہ 2200 ایکڑ کا ہوگا. تو یہ توقع کی جانی چاہیے کہ پہلا جو 600 ایکڑ والا تھا وہ فلڈ ان ہو گیا ہوگا، وہاں پہ دھڑا دھڑ انڈسٹریز لگ گئی ہوگی، وہاں پہ لوگوں نے مین پاور کی کمی ہو گئی ہوگی، پانی کی کمی تو رہتی ہے گوادر میں، وہاں پہ جناب بندے پہ بندہ چڑھ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پہ پہلے والے فیز میں بھی کچھ نہیں ہوا. محسوس نے پچھلے دنوں جب ایک اعتراف گناہ کیا، جس کے اوپر جو تھا وہ میں نے ان کی اس وقت کلاس بھی لی تھی یا ان کو توجہ بھی دلائی تھی. وہ اعتراف گناہ میں ان کا دہرا دوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ سی پیک کے اوپر کام بحال ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم باجوہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس سے پہلے سی پیک کے اوپر کام منجمد تھا، 3 سال سے کام منجمد تھا، اور اب ہم نے آ کے بحال کیا ہے. وہی مطلب ہویا نا جی، اور کی مطلب ہویا نا جنرل صاحب ایسے تو نہ کرو سر. ہوں 99 کمپنیاں کٹ دیتیاں تو ہوں اے بھی تو نہ کٹو سر. ٹھیک ہے، وہ اپنے لاڈلوں کو لے کے گئے ہوئے تھے آرمی کے جہاز کے اوپر، وہ C-130 ہوتا ہے، اس پہ سوار کروا کے اور لڑ پہ وہ پھر دوسرے ویلاگ میں وہ مزہ دوسرے چیزہ جو ہے نا وہ دوسرے ویلاگ میں لینا ہے آپ نے، اس میں نہیں لینا. ٹھیک ہے، تو جنرل صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے جا کے رونق لگائی. 2 دن پہلے وہاں پہ جا کے ویکنڈ صحافیوں کا اچھا منوایا. ٹھیک ہے، ہاں. اب اشاروں کا کوئی غلط مطلب نہ لیں، وہ پوری سروس کی انہوں نے وہاں پہ فراہم کی ساری، وہاں پہ لے جا کے اپنے لوگوں کو. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ وہی ہے جب وہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنپ کے چپا سالار تھے تو اس وقت انہوں نے جو بھرتی کیے تھے، اور وہی لوگ اب وہ وہاں سے لے کے آ گئے ہیں سی پیک کے اندر، اس سے کئی گنا زیادہ سیلریوں کے اوپر اور اس سے کئی گنا زیادہ مراعات کے اوپر. تو وہی لوگوں نے جو آگے ہائر کیے ہوئے تھے اپنے ہیں، تو وہ انہوں نے بھی تو انہی سے رابطہ کرنا تھا نا. تو پھر انہی کو جب لے کے گئے تو وہ پھر ایک جگہ پہ لڑ پڑے. لیکن یہ ہمارا اس ویلاگ کا موضوع نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. ان باکس کرتے ہیں لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اس وقت پاکستان کی جو مقتدرہ ہے، اور ظاہر مقتدرہ سے مراد ایک ہی ہوتی ہے، ہاں، مقتدرہ جو ہے وہ انٹرنیشنل گیم کر رہی ہے، اور جو بریفنگ جو تھی وہ اسی انٹرنیشنل گیم کا حصہ تھی. کہنے والے کہتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں. ثبوت ہمارے پاس اس بات کا کوئی نہیں ہے. کل ہم نے بندہ بھی بھجوایا تھا ایک ہوٹل کے اندر، اور وہ چیک بھی کر کے آیا. اس نے کہا فیملیاں تو ادھر ہی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، ہوٹل خالی پہ ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد کے ہوٹلوں کے اندر اس وقت رونق لگی ہوئی ہے. رونق لگی ہے 2 ممالک کے بڑے اہم لوگوں کی، بلکہ ایک ہی کہہ لیں آپ بندہ ہے، بلکہ کئی باقاعدہ طائفے اترے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طائفہ جو ہے وہ امریکہ سے اترا ہوا ہے اور ایک طائفہ چین سے اترا ہوا ہے. چینی ہمارے پاس آتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ذرا تسی کہو نا اسی کوریڈور دینا ہے، تسی تھوڑا منہ پان دینا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہاں تک آ گئی ہے. اور امریکی آگے کہتے ہیں کہ ذرا تم کہو نا کہ ہم نے نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا، ہم نے کوشش کی ہے، بڑا محتاط چل رہا ہوں میں، بڑا غریب سا آدمی ہوں، ماترا سا آدمی ہوں. ذرائع یہ کہتے ہیں، اور وہ ذرائع جو ہیں وہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتے، اور ظاہر چائنا میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ ذرائع جو ہے وہ ادھر ایگزسٹ کرتے ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے یا یہ دعویٰ ہے، اللہ کرے یہ دعویٰ جھوٹا ہو، کہ ہم نے دونوں فریقین کو سامنے بٹھانے کی کوشش کی، اور امریکیوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ یہ بھی کریں گے اور ہم آپ کو دیں گے بھی کچھ نہیں، آپ کی ایسی تیسی آپ انکار کر کے دکھائیں. آخر میں ایک بات آپ کو ڈرون کے حوالے سے بتاؤں گا، اس پہ ہم بات کو کنکلوڈ کریں گے. اب جب یہ کر دیا تو اس وقت ہمارا خیال تھا کہ ہم دونوں کو بلائیں گے، تماشا لگائیں گے، اور تماشا لگا کے دونوں سے کہیں گے کہ جناب
سانو نوٹ وخا ساڈا موڈ بنے. تو چینیوں نے کہا کہ جناب چونکہ آپ نے سی پیک روک دیا ہوا ہے تو ہم تو اس کے لیے ہم تو آپ کو کچھ نہیں دینے والے. اور امریکنز نے کہا کہ آپ کا باپ بھی کرے گا نہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے لیکن کروانا بھی آپ سے ہی ہے. ونگار میں جو ذمہ دار نہیں پکڑ لیتے گاؤں دیہات کے اندر ونگار میں کسی بھی غریب آدمی کو, تو افغانستان کی ونگار میں ہم پکڑے گئے اور بڑی خوفناک ونگار ہے. اب جناب یہ ہے اس وقت صورتحال. آپ جو پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے ہم دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکن کو جو پیغامات دینے تھے وہ بریفنگ کے ذریعے دیے گئے, ٹھیک ہے. جو پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بریفنگ ہوئی تھی وہ اس نے تو کئی مہینوں سے لکھا ہوا تھا کہ ہمیں بریف کریں. تو امریکن کو جتنے بھی پیغامات دینے تھے وہ ان کو دیے گئے. چائنیز کو پیغام دینے کے لیے آج ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ گوادر جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو گوادر کے لیے کتنے مخلص ہیں. ہمارا پرائم منسٹر گیا ہے وہاں پہ اور جا کے وہ وہاں پہ اگلے اکنامک زون کا, وہ اسپیشل اکنامک زون کا افتتاح کرنے لگا, اس کی ایکسٹینشن کا افتتاح کرنے لگا. اس کے اوپر پھر یوتھیم مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن, ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے ویلاگ دیکھے آج کل یار میری خواہش تھی, میرا پیارا بھائی ہے چھوٹا اسامہ غازی, وہ نہ کرتا, لیکن اب بھائی بگڑ جاتے ہیں تو بندہ کیا کرے, ٹھیک ہے. اور میں پیار کرتا ہوں اس سے, مطلب بہت پیار کرتا ہوں, اتنا پیار کرتا ہوں کہ آپ جتنا اپنے بیٹے اسامہ سے کرتا ہوں اتنا اس سے کرتا ہوں. لیکن اب کیا کریں, گمراہ ہو گیا ہے. وہ پرسوں سے مذاق کا نشانہ بنا ہوا ہے. اور تو اور طلعت جیسے سنجیدہ آدمی نے بھی اس کو ٹیگ کر دیا صابر شاکر کے ساتھ. ویسے ٹیگ انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, وہ صابر شاکر کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو خیر وہ 4 جو ویلاگ جو طلعت صاحب نے ٹویٹ کیے میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, تو ہم نے پھر ان کو ری ٹویٹ کر دیا کہ میں جو کام نہیں کرنا چاہتا ہوتا کوئی دوست کر دے تو ہم اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہم کیوں کریں. تو طلعت صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ کس لیول کی یہ بکواسیات کر رہے ہیں یہ لوگ کہ امریکہ جو ہے اس کا رگڑا نکل گیا, امریکہ تباہ ہو گیا, بائیڈن نے معافی مانگ لی. یار یہ کس لیول کی باتیں کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے. اب طلعت بھائی وہ بیچارے کیا کریں, ان کو جو لکھ کے بھجوایا جاتا ہے وہ آگے بول دیتے ہیں بیچارے. وہ تو طوطے ہیں, جس طرح ہم لوگ جو ہے یہ نیوز کاسٹر کو طوطے کہتے ہیں کہ جو ان کو لفظ لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ اس کو بول دیتے ہیں. ان کی بہترین مہارت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لفظوں کو پوری صحت کے ساتھ بولیں. تو خیر وہ ایک طرف ہم نے یہ جو ہے امریکہ کو تباہ و برباد کر دیا, اس کے اوپر نا پھر میں نے ایک لگائی میں کہ امریکہ تباہ و برباد ہو گیا ہے تو بائیڈن بیچارہ تو یتیم ہو گیا ہوئے گا. تو وہ تو آ کے فیض آباد چوک دے کھلوتا ہوئے گا کہ جناب وہ نتھیا گلی والی ویگن پہ بیٹھ کے پچھلی سیٹ کے اوپر 4 والی سیٹ کے اوپر جو ہے ایک سیٹ میں بیٹھ کے وہ پہنچے اور نتھیا گلی میں جا کے مہاتما کے سامنے ماتھا ٹیکے اور اس سے معافی کا طلبگار ہو کہ بھائیجان معافی دے دو ورنہ امریکہ نہیں بچتا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے مہاتما صاحب جو ہیں وہ چائنا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سی پیک کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جو آگے جو ایک محیب سائے نظر آ رہے ہیں اور ایک سیاہ مستقبل ہمارا منتظر ہے آئندہ کچھ دنوں میں, وہ یہ ہے کہ آخری سٹیٹمنٹ اس ویلاگ کی سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ آپ کو وہ امریکن پریزیڈنٹ نے امپاور کر دیا ہے پچھلے دنوں یہ ڈرون حملوں کے لیے. اور وہ جو امریکہ کا جرنیل ہے وہ یہ سائن کروا کے یہاں سے بھاگا ہے افغانستان سے. اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب امریکن کو تو ساری سہولتیں حاصل ہیں جو کہ انڈرسٹینڈنگ ہماری طرف سے اور امریکہ کی طرف سے معاہدہ جو تھا اس کے تحت جو مشرف نے ان کو سجدے میں لیٹ کے دی تھیں مشرف لعین غدار نے, وہ ساری تو بحال ہیں. تو ان کے تحت تو وہ ہماری ایئرپورٹس بھی یوز کر رہے تھے اور ادھر سے انہوں نے امپاور کر دیا ہے ڈرون حملوں کے لیے. قانونی طور پہ امریکن حکومت نے اجازت دے دی ڈرون حملوں کی, ٹھیک ہو گیا. اب ڈرون حملے اور انہوں نے اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ارسپیکٹو آف جیوگرافیکل ٹرین, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملے پاکستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. اچھا پاکستان کے اندر ہوں گے یا افغانستان کے اندر ہوں گے, اس لیے وہ جلدی بھاگ رہے ہیں. آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا,
وہ 9/11 سے پہلے بھاگ رہے ہیں. 9/11 سے پہلے انہوں نے وہاں پہ ڈرون حملوں کی رونق لگانی ہے. مطلب رونق ہم الفاظ کیا کریں, انہوں نے خون ریزی شروع کرنی ہے ڈرون حملوں کے ساتھ. یہ طالبان جو نکل کے سامنے آ رہے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ڈرون کے لیے. پوری میپنگ اس وقت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہاں کہاں پہ انہوں نے مار کے طالبان کو تباہ و برباد کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ اور ادھر سے وہ جو کابل والے جو ہیں, وہ جو انٹرا افغان مذاکرات روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی وقت گزار رہے ہیں تاکہ معاہدہ کوئی نہ ہو, اور جب ڈرون کے ذریعے حملے کیے جائیں اور اندر خانے جو ہیں وہ اس کے ذریعے کام کیا جائے, تو لوگوں کو کہا جا سکے کہ دیکھیں ہم نے تو ان کو پورا موقع دیا تھا, یہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچے ہی نہیں, اور اب تو یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ وہ آ کے بندوق کے زور کے اوپر قبضہ کر لیں. حالانکہ جون کے پہلے ہفتے کے بعد وہاں پہ بندوق چلی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سب لوگوں نے والنٹیئر کیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ قندھار کے صوبے کے گورنر نے پیسفلی طالبان کے سامنے طالبان کے سامنے سرنڈر کر کے حیران و پریشان کر دیا دنیا کو. ابھی تازہ خبر آئی جب میں ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ جتنے بھی جو سرنڈر کر رہے ہیں یا طالبان جو آگے ٹیک اوور کر رہے ہیں یا ان کو پناہ دے رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان ڈرون کے ذریعے جو کہ اس وقت بھی اوپر پھر رہے ہیں, ان کی تصویریں لے رہے ہیں, ان کے نقشے بنا رہے ہیں. تو کچھ دنوں کے اندر ہی امریکنز جو ہیں 9/11 سے بہت پہلے 11 سپٹمبر سے بہت پہلے وہ جو ہیں وہ ڈرون حملے شروع ہو سکتے ہیں. ویسے درمیان میں مہینہ ہی کتنا رہ گیا, 1 مہینہ ہی رہ گیا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈرون حملے ہوں گے اور یہ بات جو ہے وہ طالبان کے اندر پھیلائی جائے گی کہ یہ پاکستان سے ہو رہے ہیں, تو پرلی طرف والے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کریں کہ ہم نے باڑ شاڑ لگا لی ہوئی ہے. جو اس طرف والے ٹی ٹی پی والے ہوں گے وہ تو باز نہیں آئیں گے نا, وہ تو کسی کی کمانڈ میں نہیں ہے, اور جن کی کمانڈ میں ہیں ان کی کمانڈ میں بھی نہیں ہوں گے. پھر پاکستان کے اندر جو تباہی بربادی ہوگی جو کہ 2007-8 کے بعد آئی تھی, اور جس کے خلاف عمران خان صاحب مظاہرہ بھی کیا کرتے تھے, اور عمران خان صاحب کو کون کہتے تھے وہ آپ کو پتہ ہے, اور وہ جو کہتے تھے وہ بہت پریشان ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا, اب یوں روتا ہے کہ چپ نہیں ہوتا, ٹھیک. آ گئی جان شکنجے اندر جنج ویلے چ گنا تے رو نو کہو ہن رو محمد ہن روے تے منا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.